الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مآخذ اور مصادر کا تذکرہ کر رہے تھے، اور ان میں سے اصلی اور بنیادی مصادر کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ مصادر میں سے دوسری قسم ہے ثانوی اور تکمیلی مصادر۔ تو یہ بھی کئی قسم کی ہیں چیزیں۔ سب سے پہلی فقہ کی کتابیں۔ اس میں سیرت ہمیں اس طرح سے ملے گی کہ فقہی کتابوں میں کتاب و سنت سے استنباط شدہ احکام کا تذکرہ ہوتا ہے، اس لیے ان احکام کے مختلف ابواب میں سیرت کی روایات اور واقعات کا ذکر اور ان سے استشہاد اور استدلال ایک فطری چیز ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدیم فقہی لٹریچر، مثلا امام شافعی کی الام، امام محمد بن حسن کی السیر الکبیر، السیر الصغیر، اور اسی طریقے سے موطا امام مالک میں سیرت کے بے شمار واقعات کا تذکرہ موجود ہے۔ تو فقہی کتابوں کے اندر احکام کی دلیل کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے واقعات کا تذکرہ ملے گا، اس لیے کتب فقہ کو بطور مصدر مانا گیا ہے۔ دوسری قسم ثانوی مصادر میں سے کتب رجال اور تراجم، بالخصوص وہ کتابیں جن کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کا تعارف دیا گیا ہے۔ مثلا الاستیعاب ہے ابن عبد البر کی، اسد الغابہ ہے ابن اثیر کی، الاصابہ ہے ابن حجر وغیرہ کی۔ ان کتابوں میں سیرت کے واقعات ہیں، روایات ہیں، غزوات اور سرایا، اور اسی طرح دعوتی مشن میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے مختلف مواقف بکثرت ہمیں ملیں گے۔ ان کتابوں میں سے زیادہ مشہور اور معروف مثلا الطبقات الکبریٰ ہے ابن سعد کی، تاریخ الصحابہ ہے، تسمیۃ اصحاب رسول اللہ ہے ترمذی کی، تاریخ الصحابہ بخاری کی ہے، سیر اعلام النبلاء ہے ذہبی کی، الاصابہ فی تمییز صحابہ یہ ابن حجر کی ہے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر وہ کتب جو رجال اور اسانید اور جرح و تعدیل پر لکھی گئی ہیں، ان سے بھی ہمیں صحابہ کرام کے حالات ملتے ہیں اور سیرت کے واقعات ملتے ہیں۔ تو یہ ثانوی مصدر شمار کیا گیا ہے دوسرا، کتب رجال و تراجم۔ تیسرا ثانوی مصادر میں سے وہ ہے کتب ادب اور شعر، شعراء کے دیوان اور ادبی کتابوں میں بالعموم معاشرتی اور علمی زندگی کی سرگرمیوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ اسی لیے اس قسم کی کتابوں میں ہمیں سیرت رسول کے بعض واقعات کی صورت گری بھی ملتی ہے۔ مثلا جاہز کی کتابیں بالخصوص البیان والتبیین، ابن قتیبہ کی کتابیں بالخصوص ان کی المعارف اور الشعر والشعراء، الکامل فی اللغہ مبرد کی، ایضاح الوقف والابتداء انباری کی۔ تو یہ ساری کتابیں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن مالک، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سب کی شاعری اور ان کے دیوان، ان میں سیرت کا مواد کثرت سے موجود ہے۔ البتہ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ شعر اور ادب میں بالعموم زندگی کے شاذ و نادر واقعات کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اس لیے ان سے عمومی زندگی کا نقشہ نہیں لیا جا سکتا۔ چوتھے نمبر پر ثانوی مصادر میں سے وہ بلدان اور جغرافیہ کی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں میں شہروں اور قبائلی آبادیوں، راستوں کی تفصیلات، فاصلے، بعض اوقات ان پر ہونے والے واقعات کی تفصیلات بھی ذکر کی جاتی ہیں۔
اسی لیے سیرت کے واقعات کی تفصیل بھی کتب جغرافیہ اور بلدان کے اندر مل سکتی ہے۔ کتب جغرافیہ اور بلدان میں سے خصوصیت کے ساتھ پہلے نمبر پر میں تذکرہ کروں گا مکہ اور مدینہ منورہ کی تاریخ کی کتابیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی زندگی کا بیشتر حصہ مکہ مکرمہ میں گزرا 13 سال، اور مدینہ منورہ میں 10 سال آپ نے گزارے۔ دونوں شہروں سے متعلق کتابیں آپ کی مغازی اور سیر، دعوت اور تبلیغ، معاشرتی تعمیر و ترقی، بالخصوص مساجد کی تفصیلات کا تذکرہ کرتی ہیں۔ مثلا تاریخ المدینہ المنورہ محمد بن الحسن بن زبالہ، اخبار مکہ المکرمہ ازرقی، تاریخ مدینہ منورہ عمر بن شبہ، تاریخ مدینہ فی قدیم الدہر و حدیث محمد بن اسحاق الفاقہی، اخبار مدینہ الرسول امام حافظ محمد بن محمود النجار۔ اور جغرافیہ کی عمومی کتابیں، دوسرے نمبر پر جغرافیہ کی عمومی کتابیں ہیں، ان میں بھی معلومات ملتی ہیں اور اچھی معلومات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جزیرۃ العرب میں ہوئی، اس کی عمومی صورتحال، جغرافیائی تقسیم، وادیاں، پہاڑ، دریا اور نہریں، پانی کے چشمے، زرعی محصولات، آبادیوں، شہروں کے درمیان فاصلے، عرب قبائل کے علاقے، سب تفصیلات ان کتابوں میں ملتی ہیں۔ یہیں جزیرۃ العرب کی سرزمین پر سیرت کے بیشتر واقعات ظہور پذیر ہوئے۔ اسی نقطۂ نظر سے یہ کتب سیرت کا ماخذ شمار ہوتی ہیں۔ مثلا المسالک والممالک ابن خرداز بے کی، العلاق النفیسہ ابن رستہ کی، سورۃ الارض ابن حوقل کی، احسن التقاسیم فی معرفت القالیم مقدسی کی۔ اس کے علاوہ بھی جغرافیہ کی عمومی کتابیں مفید ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شیخ ڈاکٹر حمید اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختلف پانی کے کنوؤں پر جانا اور مختلف بازاروں میں جانا، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت کے صحیح مصادر سے، اصلی مصادر سے اور ثانوی مصادر سے سیرت رسول کو اخذ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔